کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم لیو ٹالسٹائے کی ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ ہے، لیکن اپنے اندر بہت گہرے سوالات چھپائے ہوئے ہے۔ کہانی کا نام ہے کاکیشیا کا قیدی۔ اور یہ کہانی صرف جنگ اور قید کی داستان نہیں ہے۔ ٹالسٹائے اس کے ذریعے ہم سے پوچھتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، آزادی کا اصل مطلب کیا ہے، اور کیا ظاہری طور پر آزاد نظر آنے والا ہر شخص واقعی آزاد ہوتا ہے۔ کہانی کا پس منظر دیکھیں، 19ویں صدی کا کاکیشیا یعنی کوکسس کا علاقہ ہے، جہاں روسی سلطنت اور مقامی قبائل کے درمیان ایک طویل اور خونی جنگ چل رہی تھی۔ بالکل، اور اسی جنگ کے پس منظر میں کہانی ایک روسی افسر جیلن کی ہے جسے قید کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کی قید کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نفرت اور تشدد کے بدترین ماحول میں بھی انسانی ہمدردی اور تعلق کے پھول کیسے کھل سکتے ہیں۔ جی، تو آج ہم اس کہانی کے واقعات کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے چھپے ہوئے معنی اور ٹالسٹائے کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ ٹالسٹائے کیسے دو قیدیوں کے ذریعے ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایک شخص سلاحوں کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی اپنی روح میں آزاد رہ سکتا ہے، جبکہ دوسرا پیسے اور امید کے سہارے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اطلاع ہے۔ یہ کہانی لفظ بہ لفظ ترجمہ نہیں بلکہ آسان زبان میں اس کا خلاصہ اور تشریح ہے۔ چونکہ وائس اوور کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے تلفظ میں معمولی غلطیوں کا امکان ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک روسی افسر جیلن سے۔ اسے اپنی بوڑھی ماں کا خط ملتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے ایک اچھی لڑکی بھی تلاش کر لی ہے۔ تو جیلن چھٹی لے کر گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جس علاقے میں تھا وہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ کوکیشیا اس وقت ایک جنگی علاقہ تھا۔ اچھا، سڑکوں پر سفر کرنا جان خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا، اس لیے فوجی صرف قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ لیکن یہ سفر بہت سست تھا۔ گرمی، دھول اور بوریت سے تنگ آ کر زیلن کا ایک ساتھی افسر کوسٹلن، جو ایک بھاری بھرکم آدمی تھا، وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ دونوں اکیلے آگے نکل جائیں۔ یہ کہانی کا پہلا اہم موڑ ہے نا؟ جی ہاں، اور یہیں سے ٹالسٹائے ان دونوں کرداروں کا فرق واضح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زیلن ایک عملی اور محتاط انسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اکیلے جانا خطرناک ہو سکتا ہے، پہلے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھ لینا چاہیے کہ راستہ صاف ہے یا نہیں۔ صحیح۔ جبکہ کوسٹلن امپیشنٹ ہے، وہ بس جلد از جلد پہنچنا چاہتا ہے، وہ خطرے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو زیلن اکیلے ہی جائزہ لینے کے لیے پہاڑی پر چڑھتا ہے، اور جیسی وہ چوٹی پر پہنچتا ہے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ سامنے تقریباً 30 تاتاری گھڑ سوار موجود تھے۔ وہ فوراً کوسٹلن کو چیخ کر خبردار کرتا ہے، لیکن کوسٹلن جو اپنی بہادری کی باتیں کر رہا تھا، دشمن کو دیکھتے ہی جیلن کو چھوڑ کر سرپٹ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کوسٹلن کے کردار کا پہلا امتحان تھا اور وہ اس میں بری طرح ناکام ہوا۔ بالکل۔ یہ صرف بھاگنا نہیں تھا، یہ ایک ساتھی کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں چھوڑ دینا تھا۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار اندر سے کتنا کھوکھلا ہے۔ اور اب جیلن بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ جی، وہ بھاگنے کی بجائے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے گھوڑے کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ اس کے نیچے دب جاتا ہے۔ تاتاری اسے پکڑ لیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں اور اس کے ہاتھ ایک خاص قسم کی گرہ سے باندھ دیتے ہیں، جسے کہانی میں تاتاری گرہ کہا گیا ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات بہت اہم ہیں۔ تاتاری گرہ کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کام میں کتنے ماہر تھے۔ ان کا سارا سامان لوٹ لیا جاتا ہے اور اسے پیدل ہی ایک پہاڑی گاؤں جسے آؤل کہتے ہیں لے جایا جاتا ہے۔ آؤل؟ جی، آؤل کوکیشیا کے ان قلعہ دیہاتوں کو کہا جاتا تھا جو دفاعی نقطہ نظر سے بنائے جاتے تھے۔ اچھا۔ گاؤں پہنچنے پر اس کا استقبال پتھروں اور گالیوں سے ہوتا ہے۔ اسے ایک گودام میں پھینک دیا جاتا ہے جو گوبر سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں سے اس کی قید کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن قید ہوتے ہی زیرل مایوس نہیں ہوتا، وہ فوراً اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہی اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ وہ حالات کا رونا رونے کے بجائے ان کو سمجھنے اور ان سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ جلد ہی اس کے مالک عبد المرات اور اسے پکڑنے والے قاضی محمد اس سے ملنے آتے ہیں
اور وہیں اس کی پہلی ملاقات عبدل کی 13 سالہ بیٹی دینا سے ہوتی ہے۔ اور پھر شروع ہوتی ہے تاوان کی بات چیت۔ وہ 3000 روبل مانگتے ہیں۔ مجھے یہ حصہ بہت دلچسپ لگتا ہے کہ زیلن جو ایک قیدی ہے ان سے ڈرنے یا رحم کی بھیک مانگنے کے بجائے ان سے بحث کرتا ہے۔ جی، وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ 500 سے زیادہ نہیں دے سکتا، اور اگر اسے ڈرایا دھمکایا گیا تو وہ کچھ بھی نہیں دے گا۔ بالکل، اور اس کی یہی بہادری عبدل مراد کو متاثر کرتی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے جگیت کہتا ہے۔ جگیت؟ جی، جگیت کوکیشین ثقافت میں صرف بہادر کا ترجمہ نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیل مرد کی تصویر ہے، ایک نڈر، ہنرمند جنگجو اور گھڑ سوار۔ اچھا۔ تو جب عبدل، جو اس کا دشمن ہے، اسے یہ خطاب دیتا ہے تو یہ اس کے دل میں پیدا ہونے والی عزت کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ وہ اس میں اپنے جیسا ایک بہادر انسان دیکھ رہا ہے۔ واہ! اور پھر منظر میں کوستیلن کی واپسی ہوتی ہے، جسے تتاریوں نے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ اس کا رویہ زجیلن سے بالکل مختلف ہے۔ وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور فوراً 5000 روبل تاوان دینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں ٹالسٹائے 2 مختلف فلسفے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کوستیلن اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے اور بیرونی مدد پر انحصار کر رہا ہے۔ وہ خط لکھ کر انتظار کرنے لگتا ہے، جبکہ دوسری طرف ژیلن اپنی آزادی اپنی ہمت، عقل اور ہنر سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، وہ جان بوجھ کر خط پر غلط پتہ لکھتا ہے تاکہ خط پہنچے ہی نہ۔ اچھا۔ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا چاہتا ہے۔ قید میں بھی ان دونوں کا رویہ الگ تھا۔ کوستیلن سارا دن سوتا یا فکر کرتا رہتا، جبکہ ژیلن نے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مٹی سے کھلونے بنانے لگا۔ ایک دن اس نے ایک خوبصورت گڑیا بنا کر چھت پر رکھ دی۔ دینا نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ژیلن نے وہ گڑیا اسے دے دی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے تھے۔ یہ صرف ایک کھلونا نہیں تھا، یہ دشمنی کی دیوار میں پہلا شگاف تھا۔ اس گڑیا کے ذریعے ژیلن دینا کی نظر میں ایک بے نام دشمن یا قیدی سے ایک انسان بن گیا، ایک فنکار بن گیا۔ صحیح۔ یہ اس کی بقا کی حکمت عملی کا سب سے اہم حصہ تھا، ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اپنی انسانیت اور ہنر سے لڑنا۔ اور اسی گڑیا کے بدلے میں دینا چپکے سے اس کے لیے دودھ اور پنیر لانے لگی۔ تو یہ ایک خاموش دوستی کا آغاز تھا، جو مذہب، قوم اور جنگ کی سرحدوں سے بالا تر تھی۔ یہی ٹالسٹائے کا کمال ہے۔ وہ دکھا رہے ہیں کہ بچوں کی معصومیت اور انسان کی تخلیقی صلاحیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ نفرت کے سب سے گہرے اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ ژیلن کی کاریگری کی شہرت پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ وہ ٹوٹی ہوئی گھڑیاں ٹھیک کرتا، بندوقوں کے تالے مرمت کرتا۔ عبدل مراد اس سے اور بھی متاثر ہونے لگا۔ جی، اور اسے اپنے ساتھ کام پر بھی لے جانے لگا۔ لیکن گاؤں میں ہر کوئی اس سے خوش نہیں تھا۔ اچھا۔ جی، وہاں ایک بوڑھا تاتاری بھی تھا جو روسیوں سے شدید نفرت کرتا تھا، اور ٹالسٹائے اس کی نفرت کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ اسے ایک شیطان کے طور پہ پیش نہیں کرتے، وہ بتاتے ہیں کہ روسی فوج نے اس کا گاؤں تباہ کیا تھا، اس کے 7 بیٹوں کو مار ڈالا تھا، اور اس کا 8واں بیٹا خود روسیوں سے جا ملا تھا، جسے اس بوڑھے نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اوہ، تو اس کی نفرت بے وجہ نہیں تھی، وہ ایک گہرے زخم کا نتیجہ تھی۔ بالکل۔ یہ کہانی کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگ میں کوئی بھی فریق مکمل طور پر معصوم نہیں ہوتا۔ ہر طرف کہانیاں ہوتی ہیں، ہر طرف دکھ ہوتا ہے۔ جی، وہ بوڑھا بار بار عبدل سے کہتا ہے کہ ژیلن کو مار دو، لیکن عبدل کہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے پیسے دیے ہیں اور اب میں اسے پسند بھی کرنے لگا ہوں۔ اس دوران ژیلن اپنے فرار کے منصوبے پر کام کرتا رہتا ہے۔ وہ راتوں کو چپکے سے گودام کے نیچے ایک سرنگ کھودتا ہے۔ وہ گاؤں سے باہر جا کر روسی قلعے کی سمت کا اندازہ بھی لگا لیتا ہے۔ وہ قسمت کے بھروسے نہیں بیٹھا، وہ اپنا موقع خود بنا رہا ہے۔ اور پھر ایک رات اسے موقع مل ہی جاتا ہے۔ گاؤں کے زیادہ تر مرد باہر گئے ہوتے ہیں۔ وہ کوستیلن کو ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔ کوستیلن پہلے تو بہت ڈرتا ہے اور بہانہ بناتا ہے، لیکن ژیلن کے اصرار پر ساتھ چل پڑتا ہے۔ ان کا فرار بہت مشکل تھا۔ ژیلن ننگے پاؤں چل رہا تھا، لیکن کوستیلن کے بھاری بھرکم جسم اور نازک پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ جی، اور وہ کرانے لگا۔ آخر کار اس نے ہمت ہار دی اور بیٹھ گیا کہ میں مزید نہیں چل سکتا۔ یہاں ژیلن کے کردار کی اصل عظمت سامنے آتی ہے۔ وہ چاہتا تو اپنے سست اور بزدل ساتھی کو چھوڑ کر اپنی جان بچا سکتا تھا،
خاص طور پر اس ساتھی کو جس نے خود اسے دھوکہ دیا تھا۔ صحیح۔ لیکن وہ کہتا ہے ایک ساتھی کو چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کوستیلن کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتا ہے۔ یہ صرف جسمانی طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ اخلاقی طاقت کی انتہا تھی۔ زیلن کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو پیچھے چھوڑ جائے۔ بالکل، یہ اس کے کردار کو کوستیلن کے کردار سے کہیں زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ جی۔ لیکن بدقسمتی سے ان کی یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ کوستیلن درد سے چیخ پڑتا ہے اور ایک تاتاری ان کی آواز سن لیتا ہے۔ اور انہیں دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ گاؤں والے ان پر غصے میں ہوتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں۔ اس بار ان کی سزا بہت سخت تھی۔ انہیں ایک 12 فٹ گہرے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب وہ زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے قید تھے۔ جی، یہ ان کی قید کا سب سے تاریک اور مایوس کن مرحلہ تھا۔ انہیں کچا آٹا اور پانی اوپر سے پھینک دیا جاتا تھا۔ ان حالات نے کوستیلن کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ وہ بیمار ہو گیا اور اس نے جینے کی امید ہی چھوڑ دی۔ لیکن ژیلن اب بھی ہمت نہیں ہارتا۔ اچھا؟ وہ گڑھے میں بھی ورزش کرتا ہے، گاتا ہے اور باہر نکلنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہیں پر ٹالسٹائے کا آزادی کا فلسفہ کھول کر سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ کوسٹیلن جو جلد ہی پیسوں کے عوض رہا ہونے والا تھا، گڑھے میں روحانی طور پر مر چکا تھا۔ وہ اپنی مایوسی کا قیدی تھا۔ جبکہ زیلن جو موت کے منہ میں تھا، اپنی امید اور قوت ارادی کی وجہ سے اب بھی آزاد تھا۔ اس کی روح قید نہیں تھی۔ گاؤں میں خبر پھیلتی ہے کہ روسی فوج قریب آ رہی ہے اور گاؤں والے قیدیوں کو مارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس اندھیرے میں روشنی کی آخری کرن بن کر ایک بار پھر دینا آتی ہے۔ وہ گھڑے کے کنارے آ کر روتے ہوئے ژیلن کو بتاتی ہے کہ اسے مارنے کا منصوبہ بن رہا ہے۔ وہ کہتی ہے، مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہے۔ دینا کا کردار اس کہانی کا دل ہے۔ وہ اپنے قبیلے سے غداری کا خطرہ مول لے رہی ہے۔ جی، اگر وہ پکڑی جاتی تو اسے سخت سزا ملتی، لیکن اس کی انسانی ہمدردی اس کے خوف پر غالب آ جاتی ہے۔ صحیح۔ وہ ژیلن کے کہنے پر رات کو ایک لمبا بانس گھڑے میں گرا دیتی ہے۔ ژیلن آخری بار کوسٹیلن سے چلنے کو کہتا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں۔ تو وہ ہمت ہار چکا تھا۔ ہاں۔ ژیلن اسے الوداع کہتا ہے اور بانس کے سہارے باہر نکل آتا ہے۔ دینا اندھیرے میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کی بیڑیاں توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے۔ روتے ہوئے وہ اسے پنیر کے چند ٹکڑے دیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ یہ ان کی آخری ملاقات ہے، ایک خاموش، معصوم اور بہت گہری دوستی کا المناک انجام۔ دینا نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ کیا جو اس کے خیال میں صحیح تھا۔ زیلن اپنی ٹانگ میں بیڑی گھسیٹتے ہوئے ساری رات چلتا ہے۔ صبح کے وقت اسے دور روسی قلعہ نظر آتا ہے، لیکن اسی وقت 3 تاتاری بھی اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اوہ، تو اب یہ زندگی اور موت کی دوڑ تھی۔ جی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلاتا ہے، بھائیو مدد کرو۔ اور اس کی آواز سن لی جاتی ہے۔ قلعے سے قازاق سپاہی گھوڑے دوڑا کر آتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں۔ زیلن اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر خوشی سے رو پڑتا ہے۔ اس کی جدوجہد کامیاب ہو گئی تھی۔ بعد میں وہ مذاق میں کہتا ہے، اس طرح میں گھر گیا اور شادی کی۔ نہیں لگتا ہے قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ اور کوستیلن کا کیا ہوا؟ کہانی کے آخر میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوسٹیلن کو 1 مہینے بعد 5000 روبل کا بھاری تاوان ادا کرنے پر رہا کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ لیکن تب تک وہ قریب المرگ ہو چکا تھا۔ اس انجام نے دونوں کے راستوں کا فرق بالکل واضح کر دیا۔ بالکل۔ زیلن کو اس کی دولت نے نہیں بلکہ اس کی اپنی ہمت، ہنر، امید اور انسانیت نے بچایا۔ صحیح۔ جبکہ کوسٹیلن صرف پیسے پر بھروسہ کرتا رہا اور اندر سے ختم ہو گیا۔ تو کافکائی کا قیدی ہمیں ایک بہت گہرا اخلاقی سبق دیتی ہے۔ ٹالسٹائے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسانیت قومیت یا طاقت سے نہیں بلکہ ہمدردی اور کردار کی مضبوطی سے پہچانی جاتی ہے۔ اور یہ ہمیں آزادی کے حقیقی معنی پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کون زیادہ قیدی تھا؟ زیلن جو گڑھے میں تھا، یا وہ بوڑھا تاتاری جو بظاہر تو آزاد تھا لیکن اپنی نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور اس کا قیدی تھا؟ شاید حقیقی آزادی حالات سے نہیں بلکہ ہمارے اندرونی رویے سے جنم لیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بدترین حالات میں بھی امید، ہمت اور دوسروں سے جڑنے کی صلاحیت ہی ہمیں سچے معنوں میں انسان اور آزاد بناتی ہے۔ کہانی نامہ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔